علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایضا حسین منی وانا من الحسین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين 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 بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ افضل ہے کوئی جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کوئی جہاں میں گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت جہاں میں یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت جہاں میں یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اور گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اور شاعر کہتا ہے دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، کل خزانہ میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، کل خزانہ میرے حضور کا ہے۔ اور سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا، سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آئیے اس کے متعلق عرض و معروض سے قبل ہم تمامی لوگ مل کر سب سے پہلے اپنی اوصار جہان کے آقا و مولا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کریں، اور واجہانہ انداز میں جھوم جھوم کے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ بآواز بلند اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کی تحقیق کی تمہارے پاس ایک نور آیا، وہ کتاب مبین اور ایک روشن کتاب آئی۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر نور سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد یہ قرآن مجید ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے تعبیر فرمایا۔ نور کسے کہا جاتا ہے؟ نور کہتے ہیں جو خود روشن اور چمکدار ہو، اور اس کا پرتو جس پہ پڑے اسے بھی روشن اور چمکدار بنا دے۔ جیسا کہ آفتاب آسمان کا سورج ایک نور ہے،
وہ روشن اور چمکدار ہے، اور سورج کی شعاعیں جس پر پڑتی ہے اسے بھی روشن اور چمکدار کر دیا کرتی ہے۔ لیکن آسمان کا جو سورج ہے، جو نور ہے، وہ صرف ظاہر کو چمکاتا ہے، جو چیز اس کے سامنے آتی ہے اسے روشن کرتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے نور ہے جو ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں اور باطن کو بھی تابندہ اور درشندہ بنا دیا کرتے ہیں۔ اور آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا وہ روشن اور چمکدار بنتا ہوا نظر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، صداقت کے امام بن کے چمکے۔ فاروق اعظم آتے ہیں، عدالت کے امام بن کے چمکے۔ عثمان غنی آتے ہیں، سخاوت کے امام بن کے چمکے۔ مولا علی آتے ہیں اور شجاعت کے امام بن کے چمکے۔ یہاں تک کہ امام حسین آتے ہیں جو شہادت کے امام بن کے چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور برادران ملت اسلامیہ، آپ کے چمک اور دمک کا عالم تو یہ ہے، اپنے غیروں نے بھی آپ کی چمک کا اعتبار کیا، غیروں نے بھی آپ کی چمک کو مانا، اور یہ مصطفیٰ کریم کے یہ نور ہے، یہ اسی طریقے سے چمکتے رہیں گے، اور یزیدیوں کے ہزاروں مخالفت کے باوجود قیامت تک اسی طریقے سے حسین پاک جو ہے چمکتے اور دمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 ہجری 4 شعبان المقرر کو ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کان میں اذان پڑھتے ہیں اور اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ کرتے ہیں، اور پھر حسین آپ کا نام رکھتے ہیں۔ حسن اور حسین یہ دونوں نام جس کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے کسی کا نام نہ رکھا گیا تھا، یہ دونوں جنتی نام ہیں۔ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو مخفی رکھا، اس نام کو چھپا کر رکھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کے چچی جان حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں اور عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جس خواب کو دیکھ کر کے میں ڈر گئی ہوں، میں سہم گئی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چچی جان آپ نے کیا خواب دیکھا ہے، ہمیں بھی تو بتائیں۔ ام الفضل فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب جو ہے اس قدر خوفناک ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتی ہوں، اسے میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چچی جان ذرا تو بتاؤ تو صحیح آپ نے خواب کیا دیکھا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آج کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں دے دیا گیا ہے۔ یہ خواب جب سے میں نے دیکھا ہے میں بے چین ہو گئی ہوں، میں بیقرار ہو گئی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے چچی جان یہ خواب تو بہت ہی مبارک بات خواب ہے، یہ خواب تو بہت اچھا ہے، اس کی تعبیر بھی اچھی ہے۔ عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوگی اور سب سے پہلے وہ بچہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیشن گوئی فرما دی، اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے گود میں لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث پاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی درجے کا قرب حاصل تھا، یعنی گویا ایک ہو، یعنی جس نے حسین سے محبت کی اس نے حضور سے محبت کی، جس نے حسین سے دوستی کی اس نے حضور سے دوستی کی، اور جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے حضور سے دشمنی کی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ مقام ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و
مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت چھوٹی تھی. جیسے ہی امام حسین اپنے نانا جان کی آواز کو سنتے ہیں دوڑتے ہوئے نانا جان کی گود میں چلے جاتے ہیں. ان کی گود میں جانے کے بعد ان کے داڑھی مبارک کے بعد سے کھیلنے لگتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اللہم انی احبہ، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ، اور ان سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرتے ہیں. تو برادران ملت اسلامی معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا کے لوگوں سے ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ میرے خالق کائنات پروردگار عالم میرے بیٹے حسین سے محبت کرتا. اور حضرات محترم میں آپ کو بتاتا چلوں حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ کے گود میں آپ کی ایک جانب امام حسین تشریف فرما ہے اور دوسری جانب جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم تشریف فرما ہے اور آپ دونوں شہزادوں سے پیار فرما رہے ہیں. اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں شہزادوں کو آپ کے پاس جمع نہ فرمائے گا بلکہ ان دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا دے گا. اور پروردگار عالم نے یہ بات آپ کی مرضی پر رکھی ہے، آپ جسے چاہے اپنے پاس رکھ لیں اور جسے چاہے اللہ کے پاس واپس بھیج دیں. برادران ملت اسلامیہ یہ کس قدر جو ہے امتحان کا مقام تھا. ایک طرف بیٹا ہے اور دوسری طرف نواسا ہے. دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادے کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت ہے اور دوسرے کو واپس کرنے کا حکم ہوا ہے. برادران ملت اسلامیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں حسین کے جانب اشارہ کرتا ہوں تو برادران ملت اسلامیہ حسین کی وجہ سے علی کو بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، اب مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو صرف مجھے ہی تکلیف ہوگی. پھر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر فیصلہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی جانب اشارہ فرماتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قضائے الہی سے وصال فرما جاتے ہیں. اس کے بعد جب کبھی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور ان کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا بے نواسا یہ حسین ہے کہ اس نواسے پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا. یہ نانا جان کی محبت تھی کہ نانا جان نے نواسے کے محبت پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. لیکن برادران ملت اسلامیہ جب مقام آتا ہے، وعدے کا مقام آتا ہے، وفا کرنے کا مقام آتا ہے تو نواسا جو ہے اپنے نانا جان کے دین کے خاطر صرف اپنے بیٹے کی قربانی نہیں دیتا ہے بلکہ اپنے بھائیوں کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے بھتیجوں کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے بھانجوں کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے شہزادوں کو بھی قربان کر دیتا ہے اور اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد اپنی جان کو بھی مصطفیٰ کے دین کو قربان کر دیتا ہے. اور برادران ملت اسلامیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اور گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. تو برادران ملت اسلامیہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ کے ولادت کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی شہادت کے خوب مشہور ہو چکے تھے. ہر خاص عام کو معلوم تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں کے ہاتھوں سے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا اور کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر ناحق آپ کا خون جو ہے بہایا جائے گا اور آپ کو شہید کیا جائے گا. اور بے شمار حدیث طیبات بھی اس بات پر واضح
حضرات محترم بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے امام حسین کو اپنی گود میں لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرماتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ام الفضل جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں بہار رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ چچی جان نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے بلایا ہے، کس بنا پر آپ رو رہی ہیں؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا میری چچی جان ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ان امتک ستقتلہ ابن ھذا کہ بے شک قریب آپ کی امت آپ کے شہزادے کو قتل کر دے گی۔ جبریل امین نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے۔ حضرت ام الفضل بنت حارث کو بڑا تعجب ہوا، وہ اچنبے میں پڑ جاتی ہے کہ وہ نواسا جس پر امام عزیز وہ نواسا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنے کانوں پر سوار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیشانیوں کا بوسہ دیا کرتے ہیں، جن پر اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، ایسے پیارے نواسے کو آخر کون قتل کرے گا، کون شہید کرے گا؟ حضرت ام الفضل فرماتی ہے یا رسول اللہ کیا اس نواسے کو قتل کر دیا جائے گا؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں میری امت کے کچھ افراد ہوں گے، کچھ شہید قسم کے لوگ ہوں گے جو میرے نواسے امام حسین کو شہید کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک اور آتی ہے کہ بارش کے جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کائنات پروردگار عالم نے تمام نظام کائنات کو فرشتے کے حوالے سپرد کر دیا ہے۔ بارش کون برسائے گا، روزی کون دے گا، لو کون قبض کرے گا، قبر میں مردوں سے سوال کون کرے گا، یہ سارا نظام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے فرما دیا ہے۔ تو بارش برسانے والا جو فرشتہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت کا مطالبہ کرتا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ سے اس فرشتے کو اجازت ہوتی ہے۔ بارش کا وہ فرشتہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو کھلا رہے ہیں، انہیں بوسہ دے رہے ہیں، انہیں چوم رہے ہیں، امام حسین کے ساتھ جو ہے اپنا دل بہلا رہی ہیں۔ جب فرشتے نے یہ منظر ملاحظہ کیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں امام حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے نواسے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتک ستقتلک ان قریب آپ ہی کے امتی جو ہوں گے آپ کے اس نواسے کو ظلم کے ساتھ شہید کریں گے، بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کی زمین پر ان کا خون بہایا جائے گا۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو کربلا کے اس مقام کی مٹی جہاں پر امام حسین کو شہید کیا جائے گا اس مقام کی مٹی میں آپ کو لا کر کے دو۔ اللہ کے رسول اجازت فرماتے ہیں، وہ فرشتہ کشف زدن میں کربلا کی وہ مٹی جہاں پر امام حسین کو شہید کیا گیا تھا وہ مٹی لا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرماتے ہیں اور عرض ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے اس مٹی کو محفوظ کر لینا، اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے اس دن جان لینا کہ میرے نواسے کو لوگوں نے ظلم شہید کر دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ جس دن نواسے رسول امام حسین کو شہید کیا گیا میں نے دیکھا وہ مٹی جو بوتل میں رکھی تھی، کانچ کی سیسی میں رکھی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ مٹی جو ہے خون میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو میرا ملت اسلامیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کے بچپنے ہی کے زمانے میں اس بات کی خبر دے دی گئی تھی کہ نواسے رسول امام حسین کو ظلم شہید کیا جائے گا۔ یہاں تک حضرت علی کو بھی معلوم تھا، جنگ صفین کا موقع ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مقام پر پہنچتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا بموضعین یقال لہ کربلا، یہ ایسا مقام ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کربلا کا نام سنا تو اپنے سواری سے نیچے اتر جاتے ہیں، ساروں قطار رونے لگتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ آپ کا پورا چہرہ جو ہے آنسو سے تر
حضرت علی نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم نے مجھے بتایا ہے کہ کربلا کی زمین پر نہر فرات کے کنارے میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، اسی وجہ سے میں اپنے بیٹے کے غم میں جو ہے رو رہا ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ میرے شہزادوں کا قافلہ کہاں پر رکے گا، اونٹ کہاں پر باندھے جائیں گے، کجاوے کہاں پر رکھیں گے، اہل بیت کا قافلہ کہاں پر خیمہ پذیر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہاں پر نواسے رسول کو شہید کیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ان احادیث سے تو یہ بات سے یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات معلوم تھی، حضرت علی کو بھی معلوم تھی، خاتون جنت سیدہ فاطمہ کو بھی معلوم تھی، اہل بیت اطہار کو بھی یہ بات معلوم تھی، دیگر کفار صحابہ کرام کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ رسول امام حسین کو ظلم شہید کیا جائے گا، امام حسین کو قتل کیا جائے گا۔ اور لیکن برادران ملت اسلامیہ، نہ تو حضرت علی نے، نہ کبھی حضرت فاطمہ نے، نہ کبھی اہل بیت اطہار نے کبھی بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ عرضی نہیں پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نواسے رسول امام حسین کے قتل کی خبر سن کر کے دل پارا پارا ہو جا رہا ہے، چین بے چینی میں بدل جا رہا ہے، قرار بے قراری میں تبدیل ہو جا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، آپ کو مستجاب الدعوات ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین کو اس عظیم مصیبت سے محفوظ فرمائے، اس حادثے سے امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ و معصوم فرمائے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا، نہ تو حضرت علی نے کہا، نہ حضرت فاطمہ نے کہا، جو کفار صحابہ کرام کو یہ بھی معلوم تھا، کسی نے نہیں کہا، جبکہ تمام صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ آپ کے دعائیں مستجابات کا عالم یہ ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دعا بن کے نکلی دعائیں محبت محمد، اور اجابت کے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناد سے جب دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ اگر دعا کر دے تو امام حسین کی یہ مصیبت ختم ہو جائے، امام حسین اس عظیم حادثے سے محفوظ و معمول ہو جائے، امام حسین بچ جائے۔ لیکن کسی نے بھی دعا نہ کی، نہ مصطفیٰ کریم نے دعا کی، نہ کسی نے دعا کی درخواست کی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، جبکہ آپ کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب عنقریب آپ کو ہم اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ کا مقام تو یہ ہے کہ بحر و بر پر آپ کا حکم نافذ ہے، شجر و حجر آپ کو سلام کرتے ہیں، اگر آپ دعا کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، اگر آپ اشارہ کر دیں تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اگر آپ درخت کو اجازت دے حکم دے دیں تو درخت اپنے پورے وجود کو سمیٹتا ہوا اپنا وجود جو ہے آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ اللہ کی عطا سے بحر و بر پر آپ کی حکومت نافذ ہے، آپ جیسا حکم فرماتے ویسا ہو جاتا، آپ جیسی دعا کرتے ویسا ہو جاتا۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی خاطر دعا نہ فرمائی، نہ حضرت علی نے دعا کی درخواست کی، نہ خاتون جنت نے دعا کی درخواست کی، نہ اہل بیت نے دعا کی درخواست کی، نہ صحابہ کرام نے دعا کی درخواست کی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ برادران ملت اسلامیہ، علماء کرام فرماتے ہیں اس میں وجہ یہ ہے کیونکہ نبوت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بند ہو چکا ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سوچ تھی کہ میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آ سکتا ہے، لیکن میرے نواسے کا اللہ کی بارگاہ میں امتحان ہو، میرے نواسے پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے، میرے نواسے پر ظلم کیا جائے، اور میرا نواسا صبر و رضا کا کوئی ہمالا بن کر کے کھڑے ہو جائے، اور اس کے قدم استقامت میں ذرہ برابر جو ہے لرزش نہ آئے، اور جب میرا نواسا جو ہے ظلم و ستم کے سامنے کھڑے ہو کر کے امتحان دے گا اور میرا نواسا پاس ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا نواسا جو ہے مقبول محبوب ہو جائے گا، اور دنیا اور آخرت میں امام حسین کا نام
عیسوی میں واقع ہوا تھا۔ یعنی گویا اگر دیکھا جائے تو 1380 سال ہو گئے ہیں کربلا کے واقعات۔ 1380 سال پہلے کیسے کیسے واقعات ہوئے، لیکن برادران ملت اسلامیہ کسی کے تعلق سے اس قدر سنجیدگی سے لوگوں نے خبر نہ لی، اس قدر سنجیدہ نہ ہوئے۔ لیکن جیسے ہی ماہ محرم الحرام آتا ہے، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، عاشق امام حسین جو ہیں امام حسین کی یاد منانا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسین کے نام سے کہیں پر مجلسیں سجائی جا رہی ہیں، کہیں پر سبیل لگایا جا رہا ہے، کہیں پر امام حسین کے نام سے صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے، کہیں پر امام حسین کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور کہیں پر امام حسین کے نام سے لنگر لگایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں کے پہلے تک یہ واقعہ ہوا ہے جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رونما ہوا۔ یہ امام حسین کی قربانی، عظیم قربانی کی برکت ہے کہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے جو ہے کربلا کا واقعہ رونما ہے ہوا۔ اور برادران ملت اسلامیہ امام حسین نے اپنے جان کی قربانی کو پیش کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول و محبوب ہو گئے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ان کی شہرت کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جو ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی جوانوں کے سرداری کا یہ جو انعام ملا ہے، جو اکرام ملا ہے برادران ملت اسلامیہ، یہ نواسے رسول کی جو عظیم قربانی، اس قربانی کی بدولت ملا ہوا ہے۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے بے شمار احادیث طیبات جو ہے ملتی ہے۔ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کے ذریعے آپ کے دلوں میں امام حسین کی محبت جو ہے اس محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ امام حسین کا مقام کیا ہے، امام حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کو لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دونوں شہزادے حاضر ہیں، اپنی جانب سے انہیں کچھ عطا فرمائیں، انہیں کچھ عطا فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما الحسن فلہ حیبتی و سعودی واما حسین فلہ جرعتی وجود۔ رہے حسن تو میں انہیں اپنی حیبت اور اپنی سیادت عطا کرتا ہوں، میری حیبت جو میری سیادت ہے وہ حصے میں حسن کے دیتا ہوں، واما حسین فلہ جرعتی وجودی، اور رہے حسین تو میں نے اپنی جرات، جو میرے اندر جرات ہے، طاقت ہے، اور جو میرے اندر سخاوت ہے، میں وہ تمام چیزیں حسین کو عطا کرتا ہوں۔ اور برادران ملت اسلامیہ، یہ جرت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا تھا، یہ ہمت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا تھا۔ ایک طرف 72 نفوس قدسیہ موجود ہے اور دوسرے طرف ہزاروں کا لشکر موجود ہے، لیکن امام حسین کے قدم استقامت پر ذرہ برابر لرزش نہیں آتی ہے۔ اور یہ مصطفیٰ کی جرت تو نہیں تو اور کیا تھی کہ برادران ملت اسلامیہ پورا گھر شہید ہو جاتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ صبر و رضا کے کوہ ہمالہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ حسین کی جرات ہے، یہ امام حسین کی سخاوت ہے۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے ایک حدیث پاک جو ہے اور آتی ہے کہ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بچپن کے زمانے میں کشتی لڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، خاتون جنت بھی موجود ہے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین، اے حسن، حسین کو پکڑ لو، اے حسن، حسین کو پکڑ لو۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے ابا جان یہ کیا معاملہ ہے، آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر بڑا اور چھوٹا بیٹا آپس میں کچھ کر رہے ہیں تو چھوٹے کو جو ہے شاباشی دی جاتی ہے، اسے آگے بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن سے فرمانے حسن حسین کو پکڑ لو، حسن حسین کو پکڑ لو۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ بڑے سے کہہ رہے چھوٹے کو پکڑ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل جو ہے حسین کو کہہ رہے ہیں حسن کو پکڑ لو، حضرت جبرائیل جو ہے حسین کی جانب سے ہے، اس وجہ سے میں حسن کی جانب سے بول رہا ہوں۔ تو میرا پلان ملت اسلامیہ اس سے
اسی طریقے سے حضرت علامہ نصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الانوار میں یہ واقعہ جو ہے منقول کرتے ہیں، یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تختی لکھی اور آپس میں مسابقہ کیا کہ کس کی تختی اچھی ہے، کس کی تحریر اچھی ہے۔ دونوں بچے، دونوں شہزادے جو ہیں خادم جنت کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امی جان ہم نے ایک تختی لکھی ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں کہ ہمارے ہم دونوں بھائیوں میں سے کس کی تختی اچھی ہے۔ خادم جنت جو ہے سوچ میں پڑ جاتی ہے، اگر حسن کی تختی کو اچھا کہوں گی تو حسین کا دل جو ہے بجھا جائے گا، اور حسین کی تختی کو اچھا کہوں گی تو حسن کا دل بجھا جائے گا۔ خاتون جنت فرماتی ہے میرے شہزادوں جاؤ اپنے ابا جان شیر خدا کے پاس چلے جاؤ، مولا علی کے پاس چلے جاؤ، وہ جب وہاں پر جاؤ وہی تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ اب یہ دونوں شہزادے اپنی اپنی تختیاں لے کر کے مولا علی کے پاس جاتے ہیں۔ وہی مولا علی ہے جو بڑے سے بڑا مقدمہ پل بھر میں حل کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے مسئلے کا فیصلہ لمحے میں کشف زدن میں حل کر دیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب ان کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کیا جاتا ہے دونوں شہزادے کہتے ہیں ابا جان ذرا ہمارے درمیان فیصلہ تو کر دے، کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ کس کی تختی اچھی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں، فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، کیسے فیصلہ کرے، کس کی تختی کو اچھا کہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی بھی کہتے ہیں اے میرے شہزادوں جاؤ اپنے نانا جان کے پاس جاؤ، رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ جب یہ دونوں شہزادے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو برادران ملت اسلامیہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے درمیان فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم آسمان سے تشریف لاتے ہیں اور جنت سے ایک سیب لے کر کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمانے کا یہ تدبیر رکھی ہے کہ جنت سے ایک سیب بھیجا ہے، اس سیب کو آسمان سے اچھالا جائے اور جس کی تختی پر یہ سیب گرے گا اس کی تختی اچھی ہوگی، اس کی تختی جو ہے اس کی تحریر عمدہ ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے سوچا اگر حسین کے لیے کہہ دوں گا تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا، حسن کو کہہ دوں گا تو حسین کا بیٹا قاتل ہو جائیں گے۔ بہرحال دونوں شہزادوں کی تختی جو ہے زمین پر رکھ دی جاتی ہے اور تختی رکھنے کے بعد وہ سیب جو ہے اچھالا جاتا ہے۔ جب سیب اچھالا جاتا ہے تو سیب پورا اکھا تھا، لیکن جب سیب زمین کی طرف آنا شروع کرتا ہے تو حکم خدا سے وہ سیب جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آدھا حصہ جو ہے امام حسن کی تختی پہ گرتا ہے اور آدھا حصہ امام حسین کی تختی پہ گرتا ہے۔ گویا پروردگار عالم بھی یہ فرق یہ چاہ رہا ہے کہ دونوں شہزادوں میں سے کسی شہزادے کی دل شکنی نہ کی جائے، کسی کو رنجیدہ نہ کیا جائے، کسی کو کبیرہ خاطر نہ کیا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے شہزادوں خدا کا حکم ہو چکا ہے، تم دونوں شہزادوں کی تحریر اچھی ہے، دونوں شہزادوں کی تختی جو ہے اچھی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ یہ ہے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کا مرتبہ۔ حضرات محترم لیکن یزیدی آپ کا مقام کیسے جانیں گے، یزیدی آپ کا رتبہ کیسے جانیں گے؟ حضرات محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شرائط کے ساتھ یہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے غور سے سنیں اور دیکھیں کہ خلافت کیسے منتقل ہوتے ہوئے یزید کے پاس پہنچی۔ امام علی مقام نے چند شرائط کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر صلح فرما دی، کیونکہ اگر آپ صلح نہ فرماتے تو مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوتی، بے شمار مسلمان ادھر سے اور ادھر سے شہید ہوتے، اسلام کو بہت نقصان ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے یہ نسل میں یہ گوارا نہ کیا کہ تخت کی وجہ سے، خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جو انتشار پیدا کیا جائے، مسلمانوں کے درمیان جو ہے ان کی اتحاد کو توڑا جائے۔ اسی وجہ سے امام علی مقام نے اپنی سلطنت کو جو ہے قربان کر دیا تاکہ جو ہے وہ نانا جان کی امتی کے درمیان انتشار پیدا نہ ہو۔ اس صلح کے ساتھ، اس شرائط کے ساتھ امام علی مقام نے تخت امیر معاویہ کو دیا کہ جب تک امیر معاویہ باقاعدہ حیات ہیں تب تک وہ خلیفہ رہیں گے اور
اور اس کے انتقال کے بعد پھر سے خلافت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منتقل ہو جائے گا۔ ان تمام شرائطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ امیر معاویہ جب تک موجود رہیں گے، باقاعدہ حیات رہیں گے، اگر وہ خلیفہ بنے رہیں گے، اس کے بعد پھر سے امام حسن خلیفہ بن جائیں گے۔ لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ امام علی مقام جو ہے حضرت امیر معاویہ کے زندگی ہی میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے، جیسے کہ آپ نے سنا کہ آپ کو زہر حلال دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ اب چونکہ صلح کے اعتبار سے، شرائط کے اعتبار سے امام علی مقام امام حسن جو ہے خلیفہ بننے والے تھے، لیکن جب آپ شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا خلیفہ بنا دیا، یزید کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اور اس وقت یزید اتنا برا نہیں تھا، جیسا کہ آپ حضرات آپ سوچے ہوں گے کہ یزید کو امیر معاویہ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ جب یزید اتنا برا تھا، فاسق و فاجر تھا، تو اسے خلافت کے پر بیٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ جو بہتر ہوتا اسے خلیفہ بنا دیا جاتا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یزید اس وقت اس کا فسق و فجور ظاہر نہ تھا، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ابلیس لعین مردود بارگاہ ہونے سے پہلے فرشتوں کا استاد تھا، ساتویں آسمان پر جو ہے فرشتوں کو درس و تدریس دیا کرتا تھا، تمام فرشتوں کا استاد تھا۔ لیکن جب اس کی جو ہے اس کی بے ایمانی جب اس کی ثابت ہوئی، جب اس کی جو ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں تکبر کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخرج انک من الشیطان الرجیم، تو میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو شیطان ہے، تو مردود ہے۔ جب تک ابلیس کی جو بے ایمانی جو تھی، ابلیس کا تکبر ظاہر نہ تھا، تب تک وہ فرشتوں کا استاد تھا۔ جب اس کا تکبر ظاہر ہو گیا، اس کی نافرمانی ظاہر ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود بارگاہ فرما دیا۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ان کی زندگی میں یزید جو ہے اس کو فجور اس کا ظاہر نہ تھا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، یزید امیر معاویہ کی بارگاہ میں آتا ہے، کہنے لگا ہے باجان آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میرے بیٹے خلیفہ تو ہی بنے گا، لیکن میری ایک وصیت ہے، میری وصیت سن لے کہ بغیر امام حسین کے مشورے کے کوئی کام نہ کرنا، امام حسین کو اپنا مشیر خاص بنانا، ان کے مشورے کے بغیر کام نہ کرنا، پہلے انہیں کھلانا تب تو کھانا، پہلے انہیں پہنانا تب تو پہننا، ان سے کو کبھی ناراض نہ کرنا، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو جائیں گے تو ان کے نانا جان اس سے ناراض ہو جائیں گے، اور نانا جان اگر ناراض ہو گئے تو بروسے قیامت تیری شفاعت کون کرے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر معاویہ نے فرمایا میرے بیٹے حسین کو کبھی ناراض نہ کرنا، بغیر مشورے کے ان کے کوئی کام نہ کرنا، پہلے تو انہیں کھلانا پھر تو کھانا، انہیں پہنانا پھر تو پہننا۔ میں حسین اور اہل بیت اور تمام بنو ہاشم کے تعلق سے تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے ان کے غلامی میں رہنا اور انہیں کبھی ناراض نہ کرنا۔ اور فرمایا کہ میرے بیٹے یزید ابھی بر وقت تو خلیفہ ہے، لیکن جب امام حسین اپنے کمال کو پہنچ جائیں گے، اپنے عروج کو پہنچ جائیں گے، تو خلافت ان کے حوالے کر دینا کہ خلافت یہ ہمارا حق نہیں ہے، خلافت یہ امام حسین کا حق ہے، نواز رسول کا حق ہے، اہل بیت اطہار کا حق ہے، خلافت ان کے حوالے کر دینا اور ان کے غلامی میں اپنی زندگی گزارنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر وصیت فرمائی کہ یزید جو ہے کبھی بھی امام حسین کو جو ہے ناراض نہ کرنا۔ لیکن حضرات محترم، یزید جو بدبخت تھا، بدباطن تھا، یزید جو نواز رسول کا قتل کا سیاہ داغ اس کے ماتھے پر موجود ہے، جس پر رہتی دنیا تک امت مسلمہ لعنت کرے گی۔ یزید بنو امیہ کا وہ بدبخت انسان ہے جس کے پیشانی پر نواز رسول کا قتل کا سیاہ داغ ہے۔ حضرات محترم، روایتوں میں آتا ہے کہ یزید
بہت ہی بدخلق تھا، بدکردار تھا، شرابی تھا، یہاں تک کہ برادران ملت اسلامیہ یزید کے دور خلافت میں احکام شرع کی علی اعلان جو دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، بہت زیادہ برائیاں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ لوگ اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں سے نکاح کرتے تھے، شرابیں علی اعلان کی جا رہی تھی اور احکام شرع کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجارہ، کہ ہم نے اس وجہ سے یزید کے خلاف بغاوت کی کہ اگر ہم بغاوت نہیں کرتے تو ہمیں خوف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ یہی یزید ہے برادران ملت اسلامیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اول من یبدل السنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، کہ پہلا وہ شخص ہے جو میری سنت میں تبدیلی کرے گا، میری سنت کو تبدیل کرے گا، وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے ہمیشہ عدل و انصاف پہ رہے گی، ہمیشہ عدل و انصاف پہ رہے گی، سب سے پہلا خلل جو ڈالے گا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کو تخت خلافت پر بیٹھایا تو اس کا فسق و فجور ظاہر نہ تھا، لیکن تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد ہی یزید کا اصلی چہرہ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب تک وہ غریب ہوا کرتے ہیں، لاچار ہوا کرتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی دولت آ گئی، مقام آ گیا، رتبہ آ گیا، تب جا کر کے ان کا اصلی چہرہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یزید جب تک خلافت پر بیٹھتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کا اصلی چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب یزید کی عادت یہ ہوا کرتی ہے کہ یزید کے جو مشیر ہوا کرتے ہیں وہ اوباش قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، شرابیں عام طور پر پی جا رہی ہے، منہیات شریعہ پر عمل کیا جا رہا ہے، احکام شرع کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور برادران ملت اسلامیہ نماز جیسا عظیم الفریضہ، اس کے جو نماز جیسے عظیم الفرض کو جو ہے لوگ جو ہے اعلان ترک کر رہی ہے، بدکاریاں کی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، ایسے موقع پر اب ایسے شخص کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا کبھی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوارا نہ فرماتے۔ یزید کے جب تک خلافت پر بیٹھتا ہے، امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب تک خلافت پر بیٹھتا ہے یزید، تو اس نے تمام اسلامی شہروں میں، اسلامی ریاستوں میں خطوط اور حکم نامہ جو ہے روانہ کرتا ہے، اور جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط امیر المومنین یزید ابن معاویہ کی طرف سے ہے۔ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی جگہ پر میں جانشین بنا ہوں، میں تخت خلافت پر بیٹھا ہوں، اور تمام شہر والوں سے میری جو ہے بیعت کی جائے۔ اسی طریقے سے تمام شہروں میں، تمام اسلامی جو شہر تھے، تمام جگہوں پر اس طرح کا خط بھیجا جاتا ہے، اور اسی مضمون کا ایک خط مدینہ منورہ کے جو حاکم ولید بن عقبہ تھے ان کی بارگاہ میں بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ولید بن عقبہ کے سامنے جب یزید ابن معاویہ کا خط بھیجا جاتا ہے، اس وقت تک اہل مدینہ کو معلوم نہ تھا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ قاصد سیدھا گورنر ہاؤس آتا ہے اور ولید بن عقبہ کو خط دیتا ہے۔ ولید بن عقبہ نے جب خط کھولا، امیر معاویہ کے انتقال کی خبر پڑھی، تو آپ جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو مضمون آپ نے پڑھا تو آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ یزید نے یہ حکم دیا تھا کہ تمام اہل مدینہ سے میری بیعت لی جائے، خاص طور پر حسین ابن علی سے اور عبداللہ ابن زبیر سے اور عبداللہ ابن عمر، یہ تین افراد کا نام لے کر کے یزید نے لکھا تھا کہ ان تینوں افراد سے ضرور میری بیعت لی جائے، اگر یہ میری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یزید ولید بن عقبہ نے جب یہ خط پڑھا، یہ مضمون پڑھا، ان کے پیر تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ نفوس قدسیہ اس یزید کے ہاتھ پر جو کہ فاسق و فاجر ہے، جو خلافت کا حقدار نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کریں گے؟ یہ تینوں افراد کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ تو ولید بن عقبہ نے مروان نامی ایک شخص کو بلایا۔ آپ نے سنا ہوگا مروان نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر جو سب سے زیادہ سازشی تھا، سب سے بڑا فسادی تھا، وہ مروان تھا، اور اسی کی سازش کی وجہ سے، اسی کی فساد کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ مروان بن حکم کو ولید بن عقبہ نے بلایا۔ مروان بن حکم
جب رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا گیا تو اللہ کی تحریک کرے تو اللہ کے رسول نے اس کی تحریک کرنے سے انکار فرما دیا. ارشاد فرمایا هو الوضع ابن الوضع، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. جس طریقے سے گرگٹ رنگ بدلتا ہے وہ فساد کا سبب بنتا ہے، اسی طریقے سے مروان بھی فسادی ہے اور اس کا باپ بھی فسادی ہے. اور مروان کے باپ حکم کے فساد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو مدینہ منورہ سے شہر بدر فرما دیا تھا اور ان پہ فرمایا تھا کہ تو مدینہ منورہ کے حدود میں داخل نہ ہونا، طائف میں جا کر کے رہنا. یہی مروان کے باپ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا مروان ومروان فی صلبہ ومروان یفیز بلعنت اللہ ورسولہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی تھی اور اس وقت مروان جو ہے اپنے باپ کے صلب میں تھا اور وہ لعنت کا وہ بھی حقدار ہوا. برادران ملت اسلامیہ، اب ایسا مروان اس سے بھلائی کی امید کہاں کی جا سکتی ہے؟ اس سے اچھا مشورہ کی امید کہاں کی جا سکتی ہے؟ جب ولید بن عقبہ نے مروان کو بلایا مشورہ کیا جائے تو وہ مروان نے کہا کہ حاکم مدینہ آپ ان تینوں افراد کو گورنر ہاؤس میں فوراً بلائیں اور ان سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کریں. اگر یہ یزید کی بیعت کر لیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں گورنر ہاؤس سے باہر نہ جانے دیا جائے اور اسی جگہ پر انہیں قتل کر دیا جائے. برادران ملت اسلامیہ، بہرحال ولید بن عقبہ نے ان تینوں نفوس قدسیہ کو بلانے کے لیے قاصد روانہ کرتے ہیں. سب سے پہلے امام حسین اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو ہے گورنر ہاؤس میں تشریف لاتے ہیں. آپ اپنے ساتھیوں سے فرماتے تم باہر کھڑے رہو، جب تک میں نہ آؤں گا تم باہر ہی رہنا اور دیکھنا کہ جب بھی میری آواز بلند ہو جائے تو گورنر ہاؤس میں داخل ہو جانا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عقبہ کے پاس جاتے ہیں. ولید بن عقبہ جو ہے آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نواز رسول کی تعظیم کرتا ہے اور اس کے بعد یزید ابن معاویہ کا خط کھول کر کے اس کے مضمون سے آپ کو مطلع کرتا ہے. امام حسین سے پھر بھائی مطالبہ کرتا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. امام حسین نے اس وقت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھ جیسا آدمی کبھی بھی اس جیسے آدمی کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ یزید فاسق و فاجر تھا اور فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گوارا کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھ جیسا آدمی اس جیسے آدمی سے بیعت کبھی نہیں کر سکتا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ پہلے علی اعلان مدینہ میں یزید کی بیعت کرو اور پھر وہیں پر مجھ سے بھی مطالبہ کرنا. بہرحال ولید بن عقبہ نے آپ کو جانے کی اجازت دی اور آپ جیسے ہی گورنر ہاؤس سے باہر تشریف لے جانے لگے، مروان کمینہ بدبخت وہاں پر موجود تھا. اس نے کہا ہے حاکم مدینہ، آج اگر یہ گورنر ہاؤس سے چلے جاتے ہیں پھر ان پر تم کبھی قابو نہ پاؤ گے. اگر یہ یزید کی بیعت کر لیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے. اتنا سننا تھا. امام حسین سخت ناراض ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے ابن سرکار، اے بدبخت بد نصیب، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو بہت بڑا فتنہ ہے، تو بہت بڑا فسادی ہے. یہ کہنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر واپس تشریف لے کر آتے ہیں. امام حسین کو معلوم تھا کہ میں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے اور یزید جو ہے میری جان کا دشمن ہو جائے گا، لیکن آپ کی تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری اور نواز رسول ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا. کیونکہ اگر آپ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید بہت خوش ہو جاتا، دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا، سلطنت آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا اور آپ کا غلام بن کے زندگی گزارتا. کیونکہ آپ کی بیعت جو ہے یزید کی خلافت کے لیے سند ہو جاتی. اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو پوری دنیا کے مسلمان جو ہے یزید کی بیعت کر لیتے، کیونکہ آپ کی بیعت جو ہے یزید کی خلافت کے لیے سند کا حصہ بن جاتی. لیکن آپ نے کبھی گوارا نہ فرمایا، اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کرنا گوارا فرمایا، لیکن آپ نے یزید کی بیعت نہ کی. کیونکہ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو اسلام میں ایک ایسا فتنہ پیدا ہوتا، ایک ایسا فساد پیدا ہوتا کہ قیامت تک اس فتنہ و فساد کو ختم نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا اور آپ اپنے گھر چلے آتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہو گیا
کہ اب یہاں پر مدینہ منورہ میں رہنا جو ہے میرے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یزید کی کارندے موجود ہیں، مدینہ منورہ میں میرا رہنا جو ہے اب غیر مناسب ہے۔ یہاں تک کہ شام کے وقت ولید بن عتبہ کا ایک قاصد پھر آتا ہے اور آپ کو گورنر ہاؤس میں مطالبہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے شام فرمایا جا کر کے ولید بن عتبہ سے کہہ دو اب شام ہو چکی ہے، کل صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا انشاءاللہ کیسا معاملہ پیش آتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی رات آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی جانب ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں۔ آپ اپنے تمام اہل خانہ کو رستے سفر باندھنے کا حکم دیتے ہیں، خیمے جو ہے باندھ دیے جاتے ہیں، سواریاں تیار کر لی جاتی ہیں، اونٹوں پر کجاوے باندھ دیے جاتے ہیں، تمام جو ہے آپ کے اہل خانہ تھے سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری سلام کے لیے رسول اللہ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد امام حسین روتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اے نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائے۔ اے نانا جان اب میرا مدینہ منورہ میں رہنا جو ہے دشوار ہو چکا ہے، مدینہ منورہ میں رہنا جو ہے میرا کٹھن ہو چکا ہے، آپ کی امت مجھ سے کجروی اختیار فرما رہی ہے۔ اے نانا جان اب میں مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہوں، وہ مدینہ جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، وہ مدینہ جہاں پر میری ولادت ہوئی ہے، جہاں پر میرا بچپنا گزرا ہے، جہاں پر میری جوانی گزری ہے، جو مدینہ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، سب سے زیادہ محبوب تھا اور مجھے بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جان سے پیارا، جان سے زیادہ عزیز مدینہ منورہ جو میں چھوڑ رہا ہوں۔ روتی ہوئی آنکھوں سے اور سسکیاں بھرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنا آخری سلام پیش کرتے ہیں۔ نانا جان میں آپ کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اور سلام عرض کرنے کے بعد آپ وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے سارے اہل خانہ کو لے کر کے مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کا یہ مقدس قافلہ مکہ معظمہ پہنچتا ہے، تو مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد آپ جو ہے ایک مقیم کی حیثیت سے آپ مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ نہ تو آپ نے یزید کے خلافت میں، یزید کے خلاف میں کوئی لشکر تیار کیا، نہ ہی یزید کے خلاف کوئی بات کہی، نہ ہی آپ نے اپنی خلافت کا جو ہے اعلان کیا، بلکہ ایک عام جو ہے مقیم کی طرح جو ہے آپ مکہ معظمہ میں سکونت پذیر ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی زندگی کا جو ہے یہیں پر رہ کر کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے اپنی زندگی یہیں پر گزار دیں گے، لیکن برادران ملت اسلامیہ ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ بندہ کتنا کچھ کر لے لیکن اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہی بندے کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ آج ہمارا اور آپ کا بھی حال دیکھیے، ہمارے بھی بڑے بڑے سپنے ہوئے کرتے ہیں، ہمارے بھی بڑے بڑے خواب ہوا کرتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، لیکن برادران ملت اسلامیہ ہمارے سارے خواب پورے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے سارے جو ہے ارادے جو ہے پائے تقدیر تک نہیں پہنچتے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو ہمارا رب جو ہے ہمارے مقدر میں لکھ دیا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بندے کو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تقدیر جو ہوتی ہے، بندے کی جو تقدیر ہوتی ہے بندے کو اسی حساب سے ملتا ہے۔ اگر بندے کی تقدیر میں اچھائی لکھی ہے تو اسے اچھائی ملتی ہے، بندے کی تقدیر میں برائی لکھی ہے تو اسے برائی لکھتی ہے، بندے کی تقدیر میں اگر مالدار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر سے اس کے رزق کا انتظام فرما کر اسے مالدار فرما دیتا ہے، اور اگر اس کی تقدیر میں فکر و فاقہ لکھا ہوتا ہے تو لاکھ وہ کسی شہزاد کسی بادشاہ کی اولاد کی نہ ہو، برادران ملت اسلامیہ فقیری اسے آ کر کے گھیر لیتی ہے۔ جو کچھ مقدر میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حساب سے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی اپنی مقدر پہ راضی ہونا چاہیے، اپنی تقدیر پر راضی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ، کہ ہم ایمان لائے ہیں اچھی بری تقدیر پر۔ اگر ہمارے ساتھ اچھائی ہوتی ہے تو برادران ملت اسلامیہ اس وقت ہم جو ہے اگر ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو تو ہم شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہم تکبر کرنے لگے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے ہم گھمنڈی ہو جائیں، اللہ نے ہمیں رتبہ دیا ہے ہم جو ہے متکبر ہو جائیں۔ نہیں برادران ملت اسلامیہ،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو اگر تم میری نعمت کا شکر کرو گے تو میں نعمت میں اور اضافہ کروں گا، اور نعمت میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے کفران نعمت کی، نعمت پا کر کے تم نے گھمنڈ کیا، تم نے تکبر کیا، نعمت پا کر کے دولت میں آ کر کے تم نے غریبوں کا حق مار دیا، تم نے لوگوں کو ستایا، لوگوں کو ظلم و ستم کیا، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کی ہے تو جان لو إِنَّ عَذَابَ رَبِّي لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، تمہارے رب کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ تو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، نہ تو کبھی مال کا تکبر ہونا چاہیے، نہ کبھی صحت کا تکبر ہونا چاہیے، نہ ہی کبھی مقام و رتبے کا تکبر ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو نعمتیں دے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ شکر کی برکت سے اس نعمت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے۔ اور خدا کی مرضی سے اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، ناگہانی حادثات کے آپ شکار ہو جائیں، آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے، آپ بیمار ہو جائیں، یا آپ کا رتبہ ختم ہو جائے، یا آپ کا منصب ختم ہو جائے، یا آپ کے روپیہ پیسے جو وہ ختم ہو جائے، یا آپ کے ساتھ کسی طریقے کا کوئی بھی حادثہ ہو جائے، تو اس وقت جو ہے صبر و رضا کا دامن جو ہے مضبوطی سے تھامے رہے، خبردار اس وقت ناشکری نہ کرے، واویلا نہ کرے، حق شکار زبان پر نہ لائے، بلکہ صبر کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک ہمارا اور آپ کا حق کیا ہے؟ نعمت ملی ہم نے اللہ کو فراموش کرتے ہیں، اور جہاں کہیں مصیبت آئی وہیں پر ہم جو ہے رونا گڑگڑانا شروع کر دیتے، ہائے میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہونا تھا، تمام لوگ کو اچھے سے ہیں، میرے ہی ساتھ کی مصیبت آ رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصیبت آنے کی دو وجہ ہوا کرتی ہے، ایک مصیبت تو امتحان کی وجہ ہوتی ہے، اور دوسری مصیبت جو ہمارے برے اعمال ہیں، جو ہماری بدعمالی ہے، اس کے سزا کے طور پر آتی ہے۔ دو طریقے کی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے، ایک اللہ تبارک و تعالی ہم سے امتحان لینا پسند فرماتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا کی زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین اور ان کے رفقا کا کیسے امتحان لیا، اور تمام لوگ جو ہے امتحان میں 100% نمبرات سے جو ہے پاس ہوئے۔ کبھی ہمارے اوپر مصیبت جو ہوتا ہے ہمارے امتحان کے لیے ہوتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور تمہیں ہم آزمائیں گے۔ کس سے؟ من الجوع، بھوک سے، والخوف، خوف سے، ونقص من الاموال، مال کی کمی سے، والانفس، اور جان کی کمی سے، والثمرات، اور پھل کی کمی سے۔ کبھی جان جا کر کے لے کر کے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مال لے کر کے، کبھی ہمارے اوپر خوف مسلط کر کے، کبھی ہمارے اوپر بھوک مسلط کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر مصیبت آئے تو ہمیں صبر و رضا کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔ جب کبھی مصیبت آئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس مصیبت سے نکلنے کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور کبھی مصیبت جو ہوتی ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، جو ہمارا گناہ ہے، جو ہماری بدعملی ہے، اس بدعملی کی وجہ سے اس گناہ کی سزا ہمیں ملتی ہے، اور کبھی مصیبت ہمارا امتحان دیا جاتا ہے، گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے۔ جو برادران اسلامی علماء فرماتے ہیں اگر مصیبت آنے کے بعد بندہ نیک ہو جاتا ہے، بندہ کی رغبت جو ہے اللہ کی جانب ہو جاتی ہے، بندے کا رجحان مسجد کی طرف ہو جاتا ہے، بندہ نمازی ہو جاتا ہے، بندہ جو ہے روزہ رکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، بندہ جو ہے نیک ہو جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مصیبت جو ہے اس کا امتحان ہوا کرتا ہے، یہ مصیبت اس کا امتحان ہے۔ اور اگر مصیبت آنے کے بعد بندہ جو ہے اللہ کا نافرمان ہو جائے، مسجدوں سے دور ہو جائے، نمازوں سے دور ہو جائے، اللہ کی اور نافرمانی کرنا شروع کر دے، تو برادران ملت اسلامی جان لینا چاہیے کہ مصیبت اس کی آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ مصیبت اس کے عذاب میں سزا ہے، اس کی غلطیوں کی سزا دی جا رہی ہے، اسے جو مصیبت دی جا رہی ہے اس کی بدعملی اور اس کے بدکرداری کی سزا دی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، اگر ہمارے اوپر بھی مصیبت آئے، ہمارے اوپر بھی اگر تکلیف آئے، تو ہمیں صبر و رضا کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔ کبھی جو
نہ تو ان کے گھر کی جو خواتین تھے انہوں نے بھی گیریا وسانی نہیں کی. تاریخ کی آپ تمام کتابوں کو کھول ڈالیں, تمام حدیث طیبات کی کتابوں کا آپ مطالعہ کر لیں, کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک روایت یا کوئی تاریخ کی ایک بات نہیں بتا سکتا ہے کہ اہل مکہ بیت اطہار کی جو خواتین تھی انہوں نے ان تمام مصیبتوں کو دیکھ کر کے گیریا وسانی کی ہو, ماتم کوبی کی ہو, نماز پڑھی ہو, بلکہ تمام لوگوں نے صبر و رضا کا دامن جو ہے مضبوطی سے تھامے رہا, اور اللہ کے بارگاہ سے جو امتحان ان کا ہوا تھا اس امتحان کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں امام حسین کا صبر و رضا کا صدقہ عطا فرما. پروردگار عالم ہر طرح کے آفات و بلیات سے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرما. دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی شہدائے قبر و بلا کے صدقے و کفیل میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. عزت ایمان اور عافیت والی زندگی, عزت ایمان اور عافیت والی موت عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.